بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسے کام پر جو میں نے کیا یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، اور نہ ہی کسی ایسے کام پر جو میں نے نہ کیا ہو یہ فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق کے اعتبار سے تمام لوگوں میں بہت اچھے تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ کوئی ریشمی کپڑا مس کیا، اور نہ کوئی خالص ریشم، اور نہ کوئی اور چیز، اور نہ ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار کوئی مشک سونگھی، اور نہ کوئی عطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سوتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، اور جنت میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ حارث بن نعمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ اور حارث بن نعمان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور اموال سے بے خوف ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ حسن اخلاق نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً حسن اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اچھے اخلاق والا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلا شبہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں۔ اچھے اخلاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر جاگنے عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنا دے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت مومن کے اعمال میں جو چیز میزان پر سب سے بھاری ہوگی وہ ہے اس کے اچھے اخلاق، اور
بلا شبہ اللہ تعالیٰ بد اخلاق شخص پر ناراض ہوگا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی دل، تمام انسانوں سے زیادہ سچی زبان والے، تمام انسانوں سے زیادہ نرم خو اور خاندان کے لحاظ سے سب انسانوں سے زیادہ معزز تھے۔